بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے آس پاس ایسی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو بالکل ہی عجیب و غریب ہوتی ہیں، جنہیں ہم نے پہلے کبھی نہ سنا ہوتا ہے نہ دیکھا ہوتا ہے، لیکن جب وہ ہمارے سامنے آتی ہیں تو ہم خود حیران رہ جاتے ہیں، اور کچھ ایسا ہی میرے ساتھ بھی ہوا تھا۔ میرا نام فاطمہ ہے، ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کرتی تھی، اور وہیں مجھے شاہ زیب مل گئے۔ پہلے ہی ملاقات میں ہم دونوں کی دوستی ہوئی تھی، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ دوستی محبت میں بدلی، اور پھر ہم دونوں نے شادی کا فیصلہ کر لیا تھا۔ شادی سے پہلے ہی شاہ زیب کے کہنے پر میں نے نوکری چھوڑ دی تھی، اور فیصلہ کیا تھا کہ شادی کے بعد میں گھر پر ہی رہوں گی۔ لیکن ہماری شادی کو 4 دن بھی نہیں گزرے تھے اور میں نے اپنے سسرال کو بہت عجیب و غریب پایا تھا۔ گھر کا ماحول ہی بالکل الگ سا تھا، کچھ پر اسراریت سی معلوم ہوتی تھی۔ میری طلاق یافتہ نند 13 سالہ دیور کے ساتھ ہر وقت اپنے کمرے میں بند رہتی۔ بہت کم ہی ایسا ہوتا کہ وہ دونوں کمرے سے باہر آتے۔ سارا دن وہ دونوں کمرے میں بند ہو کر کیا کرتے تھے مجھے سمجھ نہیں آتا تھا، اور حد تو یہ تھی کہ میرا دیور اسکول بھی نہیں جاتا تھا۔ کئی دفعہ میں نے اپنے شوہر سے پوچھا تو وہ کہنے لگے کہ بہتر ہوگا کہ تم ان معاملات سے دور رہو اور زیادہ کسی پر توجہ نہ دو۔ شاہ زیب کی یہ بات مجھے کچھ عجیب سی لگی۔ یہ میرا سسرال تھا، یہاں رہنے والے سبھی لوگ مجھ سے جڑے ہوئے تھے، مجھے اب ساری زندگی انہی لوگوں میں گزارنی تھی، پھر کیسے میں گھر کے معاملات اور ان لوگوں سے دور رہتی؟ مگر شاہ زیب محبت سے میرا ہاتھ پکڑ کر کہتے، یہاں میں تمہیں اپنے لیے لے کر آیا ہوں اور تم صرف میرے بارے میں سوچا کرو۔ شادی کا ہنگامہ ختم ہوا اور شاہ زیب نوکری پر جانے لگے تو یہ سب مجھے اور بھی زیادہ عجیب محسوس ہونے لگا۔ میری ساس بہت اچھی تھی، میرا خیال رکھتی، لیکن جب بھی نند کے کمرے میں جانے لگتی تو فوراً مجھے روک دیتی اور کہتی کہ بیٹی تم نئی دلہن ہو، اپنے کمرے میں رہا کرو۔ ان کی اس بات پر مجھے بڑی حیرانی ہوتی۔ نہ وہ مجھے چھت پر جانے سے روکتی تھی، نہ ہی میکے کے چکر لگانے سے۔ اگر میں نئی دلہن تھی تو صرف نند کے کمرے میں جانے کے لیے۔ آخر ایسا بھی کیا مسئلہ تھا کہ میں اپنے نند اور دیور کے ساتھ وقت نہیں گزار سکتی تھی؟ میں چاہتی تھی کہ میرا ان کے ساتھ ایک مضبوط تعلق قائم ہو جائے تاکہ ہم آنے والی زندگی میں ایک ساتھ اور اچھے سے رہ سکیں، لیکن ایسا تب ہوتا جب میں ان سے بات چیت کر پاتی۔ شادی کے اتنے دنوں بعد بھی اب تک اپنے دیور سے کوئی بات نہ کر سکی تھی میں۔ میرا کوئی بھائی نہیں تھا، اس لیے میں نے سوچا تھا کہ چھوٹے دیور کو ہی اپنے بھائی کی طرح رکھوں گی، لیکن اب تو اپنی نند اور دیور کو لے کر مجھے بہت ہی زیادہ تجسس ہو گیا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ کوئی ایسی بات ہے جو مجھ سے چھپائی جا رہی ہے۔ میں نے اکثر سنا تھا کہ سسرالی بہو سے گھر کی باتیں چھپاتے ہیں، لیکن سوچا نہیں تھا کہ مجھ پر بھی ایسا وقت آئے گا۔ اور پھر ایک دوپہر میری ساس نے کھانا تیار کیا تو میں نے ان سے پوچھے بغیر خود ہی نند کو بلانے کے لیے اس کے کمرے کے دروازے پر پہنچ گئی تھی، لیکن اس سے پہلے کہ میں دروازہ بجاتی مجھے نند کے رونے کی آواز آئی۔ وہ روتے ہوئے اپنے چھوٹے بھائی سے کہہ رہی تھی کہ تیری وجہ سے سارا خاندان روتا ہے، جس دن سے تو پیدا ہوا ہے سب کے لیے مصیبت بن گیا ہے۔ یہ دیکھ کر مجھے برداشت نہ ہوا، میں فوراً بھاگ کر کمرے میں گئی اور اسے روک دیا۔ میں نے کہا کہ کیوں بچے کے سامنے ایسی بات کرتی ہو، اس کا دل خراب ہوگا، گھر کے لوگ ایسے کہیں گے تو باہر والے کیا خاک اسے عزت دیں گے؟ میری نند فرزانہ نے مجھے دیکھا تو گھبرا گئی اور کہنے لگیں کہ بھابھی آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ میں نے اسے کہا یہ کیا طریقہ ہے، تم ایک چھوٹے بچے کو اس کے سامنے اس کے منہ پر مصیبت کہہ رہی ہو؟ فرزانہ کہنے لگیں کہ بھابھی آپ کو کچھ نہیں معلوم ہے، بہتر یہ ہے کہ آپ اس سے دور رہا کریں، آپ جائیں ہم کھانے کے لیے آ جائیں گے۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ میں اسے کھانے پر بلانے کے لیے آئی ہوں۔ کھانے کی ٹیبل پر میں نے دیکھا کہ حشام بیچارہ سر جھکائے کھانا کھا رہا تھا، اس کا منہ سرخ ہو رہا تھا، یقیناً وہ بہت زیادہ رویا تھا۔ اسے دیکھ کر میرا دل بہت زیادہ دکھی ہو رہا تھا۔ اچانک میرے دل میں خیال آیا کہ شاید فرزانہ کا سسرال میں بھی یہی رویہ ہوگا، اسی لیے تو اسے طلاق ہوئی ہے، ورنہ جتنی جوان وہ تھی ایسے میں طلاق ہونا ایک بہت بڑی بات تھی، اور مجھے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ اس کی طلاق کیوں ہوئی ہے۔ میں نے جب بھی پوچھا شاہ زیب نے اس بات کو ٹال دیا تھا۔ شام کو جب شاہ زیب کام سے لوٹے تو میں نے انہیں بتایا کہ کس طرح فرزانہ چھوٹے حشام کو باتیں سنا رہی تھی۔ مجھے یہ بات بالکل اچھی نہیں لگی تھی کہ وہ بڑی ہو کر چھوٹے بھائی پر اس طرح ظلم کر رہی تھی۔ شاہ زیب نے غور سے میری طرف دیکھا اور کہنے لگے تم سے کہا تو ہے کہ تم اس گھر سے اور ان کے مسئلوں سے دور رہو، خاص کر فرزانہ اور حشام سے۔ شاہ زیب کی بات سن کر میں خاموش ہو گئی۔ بڑی عجیب سی بات تھی، وہ بڑے بھائی تھے لیکن انہیں چھوٹے بہن بھائیوں کی کوئی پرواہ ہی نہیں تھی، نہ ہی اس بات کی فکر تھی کہ حشام اسکول تک نہیں جاتا تھا۔ بجائے اس کے کہ وہ اپنی بہن سے بات کرتے، اسے سمجھاتے، انہوں نے مجھے ہی خاموش کروا دیا تھا۔ اگلے دن یوں ہی سوال میں نے اپنی ساس سے پوچھ لیا کہ حشام پڑھنے کیوں نہیں جاتا، اسے تو اسکول جانا چاہیے ورنہ اس کا مستقبل تباہ ہو جائے گا۔ میری ساس نے مجھے دیکھ کر ایک گہری سانس بھری اور کہنے لگیں کہ بس بیٹا ہم اسے گھر سے باہر نہیں بھیج سکتے، ہماری کچھ مجبوریاں ہیں۔ ساس کی بات مجھے بہت عجیب لگی تھی۔ ایسی بھی کیا مجبوری تھی کہ بیٹے کو پڑھائی سے دور کر دیا گیا تھا، جبکہ شاہ زیب کی نوکری بہت اچھی تھی، وہ آرام سے حشام کا اسکول کا خرچہ بھی اٹھا سکتے تھے اور میں خود بھی اسے گھر میں پڑھا سکتی تھی۔ پھر ایک اچھے خاصے جوان ہوتے لڑکے کو گھر میں رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ میری شادی کو مہینہ بھی نہیں ہوا کہ ایک شام
میری ساس ایک لال دھاگا لے کر آئی اور انہوں نے میرے ہاتھ پر باندھ دیا۔ کہنے لگیں کہ فاطمہ اس دھاگے کو ہرگز بھی اپنی کلائی پر سے نہ کھولنا، میں چاہتی ہوں کہ تم بری نظر سے بچی رہو۔ میں نے اپنی ساس سے کہا کہ اماں، میں ہر وقت کی پابندی سے نماز پڑھتی ہوں اور وظائف بھی کرتی ہوں، مجھے کسی کی کوئی بری نظر نہیں لگے گی۔ یہ سن کر میری ساس خوش ہو گئی تھی اور کہنے لگیں کہ اچھی بات ہے، تم یہ سب کرتی ہو، لیکن یہ دھاگے میں ایک بڑے پیر سے لے کر آئی ہوں، تم اسے اپنی کلائی سے نہ اتارنا، بس میری اتنی سی بات مان لو۔ ان کا دل رکھنے کے لیے میں نے ہاں کہہ دیا، لیکن مجھے یہ دھاگا کچھ برا سا لگ رہا تھا۔ میں نے آج تک کسی تعویذ، کسی دھاگے کو نہیں پہنا تھا۔ میں نے MBA کیا تھا، تعلیم سے میرا دماغ کھل چکا تھا، سب چیزیں میرے لیے محض خرافات کے سوا اور کچھ بھی تو نہیں تھا۔ خیر، سسرال میں بہت سی چیزیں ایسی بھی کرنی پڑتی ہیں جو انسان کو پسند نہیں ہوتی، اور یہی سوچ کر اس دھاگے کو میں نے اپنے ہاتھ پر باندھ لیا تھا، اور پھر 1-2 دن میں ہی میں نے اس بات کو محسوس کیا کہ گھر کے تقریباً تمام افراد کے ہاتھوں میں ہی ایک جیسا سرخ رنگ کا دھاگا بندھا ہوا تھا، یہاں تک کہ شاہ زیب کی کلائی پر بھی۔ اس سے پہلے مجھے یہ لگتا تھا کہ یہ دھاگا شاہ زیب فیشن میں پہنتے ہیں، لیکن اب مجھے معلوم ہوا تھا کہ یہ ان کی ماں نے پہنایا ہے۔ میں نے باتوں باتوں میں شاہ زیب سے پوچھنا چاہا، یہ دھاگا اماں کس پیڑ سے لائی ہیں اور کیوں سب نے پہن رکھا ہے؟ شاہ زیب کہنے لگے کہ میں اماں سے سوال جواب نہیں کرتا، جو انہیں ٹھیک لگتا ہے وہ کرتی ہیں۔ انہوں نے دھاگا لا کر میرے ہاتھ پر باندھ دیا، میں نے انکار نہیں کیا۔ تمہیں باندھنا ہے تو باندھو، نہیں باندھنا تو اتار کر پھینک دو، میری طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے۔ یہ کہہ کر شاہ زیب کسی کام سے گھر سے باہر چلے گئے تھے اور میں اپنی کلائی پر بندھے دھاگے کو دیکھنے لگی۔ ایک عام سا سرخ دھاگا تھا، لیکن جس طرح میری ساس نے پورے گھر والوں کے ہاتھ میں یہ دھاگا باندھا تھا، اس بات نے مجھے حیران کر دیا تھا۔ ہمارے گھر میں ایسا کچھ بھی تو نہیں ہوتا تھا، تعویذ، دھاگے، منت مراد، اماں ابا دونوں ہی ایسا کچھ بھی نہیں کرتے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے میری شادی کو مہینہ ہوا اور مجھے پہلے ہی مہینے میں خوشخبری مل گئی تھی۔ شاہ زیب کا تو خوشی سے چہرہ ہی دیکھنے کے لائق تھا۔ میری اور ان کی محبت کی شادی تھی، گھر والوں نے بھی کوئی اعتراض نہ کیا تھا، اور اب شادی کو پہلے ہی مہینے میں ایسی خوشخبری مل جانا قسمت والوں کے ساتھ ہی ایسا ہوتا تھا، اور ہم دونوں ہی بڑے قسمت والے تھے۔ شاہ زیب کے گھر والے بھی اس بات پر خوش تھے، لیکن پھر میری نند نے ایسی بات کہی کہ میں ہکا بکا رہ گئی تھی۔ وہ کہنے لگیں کہ بھابھی، آپ کوشش کیا کریں کہ حشام سے دور رہیں، نہ ہی اس کے سامنے آئیں، نہ ہی اس سے کوئی بات چیت کریں۔ آپ ایسی حالت میں ہیں، آپ کو احتیاط کرنی چاہیے۔ فرزانہ کی بات سن کر میں نے حیرانی سے اسے دیکھا اور پوچھا کہ میرے حاملہ ہونے سے حشام کا کیا تعلق ہے؟ بیچارہ بچہ ہی تو ہے، تم لوگوں نے کیوں اسے اتنا ڈرا سہما کر رکھا ہوا ہے؟ نہ ہی بات کرنے دیتے ہو، نہ ہی باہر جانے دیتے ہو۔ اس کے پڑھائی لکھائی کے دن ہیں، لیکن تم لوگوں نے اس کا اسکول بھی چھڑا رکھا ہے۔ فرزانہ کہنے لگیں کہ بھابھی، بات ہی ایسی ہے، آپ بھی پریشان ہو جائیں گے، اور اماں نے منع کیا ہے کوئی آپ کو پریشان نہ کروں، بس اسی لیے احتیاط کرنے کا کہہ رہی ہوں۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ چکر کیا ہے، لیکن میں نئی حاملہ تھی، اس لیے میں نے احتیاط کرنے کو بہتر جانا اور فرزانہ کی بات پر عمل کرتے ہوئے کمرے میں ہی زیادہ تر وقت گزارنے لگی۔ مجھے حاملہ ہوئے 2 مہینے گزر گئے تھے۔ میں اپنے کمرے میں سو رہی تھی کہ مجھے باہر سے شور شرابے کی آواز آنے لگی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی عورت چیخ رہی ہو۔ میں باہر نکلی تو دیکھا کہ میری خالہ ساس بیٹھی چیخ کر رو رہی تھی، وہ روتے ہوئے حشام کو کوس رہی تھی، اور یہی بات مجھے برداشت نہ ہوئی۔ میں نے غصے میں خالہ سے کہا، کیا ہو گیا ہے خالہ؟ ایک چھوٹا بچہ ہے اور آپ اسے اتنا برا بھلا کہہ رہی ہیں، کیا کر دیا ہے حشام نے ایسا؟ خالہ روتے ہوئے کہنے لگیں کہ پتہ نہیں کیسے یہ چھپ کر چھت سے اندر چلا آیا، مجھے پتہ بھی نہ چلا، اور آ کر میری بہو کے ساتھ باتوں میں لگ گیا۔ بس پھر کیا تھا، میری بہو نے کچھ کہہ دیا ہوگا اسے، یہ رونے لگا اور وہیں سے ہماری بربادی شروع ہو گئی۔ اس کی وجہ سے پورے گھر میں ہی نحوست آ گئی ہے، ہماری خوشیاں ہم سے چھن گئی ہیں، اسے نہ کوسوں تو کس کو کوسوں؟ خالہ کی کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ان کا گھر ہمارے گھر کے بالکل ساتھ ملا ہوا تھا، دونوں گھر کی چھتیں ایک تھی۔ شاید فرزانہ سے نظر بچا کر حشام خالہ کے گھر چلا گیا تھا، لیکن وہاں جا کر اس کے رونے کی ایسا بھی کیا ہوا تھا کہ خالہ کے گھر میں نحوست آ گئی تھی۔ میری ساس مجھے کہنے لگیں کہ بیٹی، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تم اندر جاؤ، آرام کرو، جو ہونا تھا سو ہو گیا ہے۔ میں اپنے کمرے کی طرف آنے لگی تو میں نے دیکھا کہ میری ساس خالہ کے پیروں میں بیٹھ گئی تھی، ہاتھ جوڑے ان سے معافی مانگ رہی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ حشام نے ایسا بھی کیا کر دیا ہے کہ اماں کو چھوٹی خالہ کے پیروں میں بیٹھنا پڑ گیا تھا۔ شاہ زیب کچھ بتانے کو تیار تھے، نہ ساس کھل کر کچھ کہتی تھی، اور پھر شام کے وقت میری نند چائے لے کر میرے کمرے میں آئی تو میں نے زبردستی اسے پکڑ کر اپنے پاس بٹھا لیا اور کہا کہ مجھے بتاؤ تو صحیح، آخر یہ حشام کا کیا معاملہ ہے؟ اس دن بھی تم نے اسے بہت زیادہ مارا تھا، اور آج خالہ بھی اسے کوس رہی تھی، اس طرح تو وہ بچہ نفسیاتی ہو جائے گا۔ تم لوگ اس کے ساتھ کرنا کیا چاہتے ہو؟ میں پڑھی لکھی تھی اور جانتی تھی کہ بچوں کے ساتھ ایسا برتاؤ ان کی شخصیت کو تباہ کر دیتا ہے، اسی لیے میں اپنی نند سے زبردستی سوال جواب کرنے لگی۔ میری بات سن کے پہلے تو میری نند بہت روئی، اور پھر اس نے مجھے ایک ایسی بات بتائی جو میرے لیے بالکل بھی یقین کرنے کے قابل نہ تھی۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ ایک بچہ، ایک 13 سال کا بچہ، اس کے رونے سے اتنا کچھ ہو جاتا ہے؟ میری نند نے بتایا کہ جب حشام پیدا ہوا تو اس کے ساتھ کچھ عجیب و غریب سے معاملات ہو گئے تھے۔
بچپن سے ہی اگر کوئی بھی کھیل کود میں اسے تنگ کرتا تھا تو اس بچے کے ساتھ بہت برا ہو جاتا۔ اسے تنگ کرنے والے بچے خود کسی نہ کسی حادثے یا چوٹ کا شکار ہو جاتے۔ ابا اسے ڈانٹتے تو ابا کے سر میں ایسا شدید درد اٹھتا کہ ابا سے برداشت نہ ہوتا۔ اماں کا تو لاڈلا تھا، چھوٹا تھا، اس لیے اماں کچھ کہتی نہیں تھی، لیکن ابا جو اسے آئے دن ڈانٹتے تھے ان کے سر میں مستقل درد رہنے لگا تھا۔ اور پھر ایک دن جب ابا نے اسے ڈنڈے سے غصے میں آ کر مارا تو ابا خود ہی چکرا کر گر پڑے، بے ہوش ہو گئے۔ ہم انہیں لے کر اسپتال پہنچے تو پتہ چلا کہ ابا کے پاس بہت وقت کم ہے، انہیں بدترین ٹیومر ہو گیا ہے۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اچانک ابا کو برین ٹیومر کیسے ہو گیا تھا۔ ابا تو بالکل صحت مند تھے، کوئی ایسی ویسی چیز کا استعمال تک نہیں کرتے تھے۔ تب دادی نے اماں سے کہا کہ یہ سب اس لیے ہوا ہے کیونکہ تیرا شوہر ہر وقت میرے بچے کو مارتا رہتا ہے۔ دادی کو حشام بہت عزیز تھا اور اپنے بیٹے تک کو برا کہتے ہوئے نہیں چومتی تھی۔ کہنے لگیں کہ نہ یہ میرے اس بچے پر ہاتھ اٹھاتا نہ یہ دن دیکھنا پڑتا۔ میں نے تو اس بچے کے لیے بہت منتیں مانگی تھی، یہ میری منتوں کی اولاد، اس کے ساتھ جو کوئی برا کرے گا اس کے ساتھ بھی برا ہوگا۔ دادی کو اپنے سگے بیٹے سے زیادہ پوتا عزیز تھا اور پھر واقعی ابا کچھ ہی دنوں میں چل بسے۔ ابا کے جانے کے بعد اماں کی حالت بہت خراب ہو گئی تھی۔ بھائی نے آگے بڑھ کر گھر سنبھالا، کچھ ہی عرصے بعد دادی کا انتقال بھی ہو گیا تھا۔ لیکن پھر ایک بہت عجیب بات ہوئی، میری منگنی طے ہوئی، بہت اچھے لوگ تھے، سب کچھ بہت اچھا تھا، لیکن جب وہ لوگ ہمارے گھر آئے تو ان کے کسی بچے نے حشام کو تھپڑ دے مارا۔ بس پھر کیا تھا، کچھ زیادہ دیر نہ ہوئی اور وہ لوگ جاتے جاتے بنا کوئی وجہ بتائے خود ہی رشتہ ختم کر گئے تھے۔ میرا رشتہ ٹوٹ گیا تھا حشام کی وجہ سے۔ ایک بار پھر سب کچھ ختم ہونے والا تھا، لیکن بھی چھوٹی خالہ کی وجہ سے ایک اور اچھی جگہ سے میرا رشتہ آ گیا۔ اب کی بار اماں نے منگنی کے بجائے سیدھے میری شادی کی اور یہاں سے رخصت ہو کر میں چلی گئی۔ سب کچھ بہت اچھا تھا، اماں کے کہنے پر میں حشام سے بہت دور رہتی تھی، لیکن پھر ایک دن میں یہاں رہنے کے لیے آئی، حاملہ تھی اور حشام مجھے بہت زیادہ تنگ کر رہا تھا۔ غصے میں نے حشام کو پیچھے کی طرف ہٹایا تو وہ گر گیا، روتے ہوئے کہنے لگا، آپا آپ نے اچھا نہیں کیا۔ بس پھر کیا تھا، میرے پیٹ میں اچانک سے تکلیف اٹھی، میں چیخی چلائی، اماں مجھے اسپتال لے کر گئی اور پتہ چلا کہ میرا بچہ مر گیا ہے۔ اس دن سے ہم سب کو یقین ہو گیا ہے کہ جو کوئی بھی حشام کو رلائے گا اسے خود بھی آنسوں سے رونا پڑے گا، اور خاص کر حاملہ عورت کو۔ اس دن چھوٹی خالہ بھی اسی لیے آئی تھی کیونکہ حشام کی وجہ سے ان کی بہو کا بچہ ضائع ہو گیا تھا۔ یہ بات اب پورے خاندان میں پھیل چکی ہے، بہت سے لوگ حشام کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ اس دن بھی حشام کو اسی لیے کوس رہی تھی، بھابھی آپ بھی حاملہ ہیں، آپ بھی احتیاط کریں، حشام کے ساتھ بات چیت نہ کیا کریں، اس کے رونے کی وجہ ہرگز نہ جانیے گا۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے بھائی کی خوشی ہم سے چھن جائے، بہت عرصے بعد ہمارے گھر خوشیاں آ رہی ہیں، اسی لیے آپ حشام سے بہت دور رہیں۔ یہ کہہ کر فرزانہ تو چلی گئی، لیکن میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ اس کی ساری باتیں میرے سر پر سے گزر گئی تھی، میں ایسی کسی بات پر کوئی یقین نہیں کرتی تھی۔ آج کے دور میں یہ کیسے ممکن تھا کہ کسی بچے کی وجہ سے کوئی عورت بانجھ ہو سکتی، یا پھر میرے سسر جنہیں برین ٹیومر ہو گیا تھا۔ عجیب لوگ تھے، یہ فضولیات میں پڑے ہوئے تھے۔ میں نے ہاتھ میں بندھا سرخ دھاگا دیکھا اور اسے کھینچ کر دور پھینک دیا۔ میری نظر میں یہ سب سوائے جاہلیت کے اور کچھ بھی نہیں تھا۔ اس بات کو ہفتہ ہی گزرا تھا کہ ایک روز میری ساس اور نند کسی کام سے کہیں جانے لگے تو جاتے جاتے میری ساس نے کہا، بیٹی اپنے کمرے میں رہنا، آرام کرنا، میں نے گھر کے سارے کام کر دیے ہیں، حشام بھی اپنے کمرے میں سو رہا ہے، ہم جلدی آ جائیں گے۔ میں نے دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ میرے کمرے کے دروازے پر حشام آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ نیند میں ڈوبا ہوا تھا، کہنے لگا کہ بھابھی مجھے بھوک لگ رہی ہے، کھانا دے دیں۔ میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو رہی تھی، بڑی مشکل سے میں اس کی خاطر اٹھی اور باورچی خانے میں گئی تو کھانا ختم ہو چکا تھا، کیونکہ کچھ دیر پہلے ہی ہم سب نے دوپہر کا کھانا کھایا تھا، اور میری ساس پورا باورچی خانہ صاف کر کے گئی تھی۔ جب سے میں حاملہ ہوئی تھی انہوں نے مجھے کسی کام کو ہاتھ تک نہیں لگانے دیا تھا، سارا کام وہ خود کیا کرتی، اور اب بھی انہوں نے پورا باورچی خانہ سمیٹ دیا تھا۔ میں نے یہاں وہاں دیکھا لیکن کچھ بھی ایسا نہیں تھا جو میں حشام کو دے سکتی۔ اس کی خاطر میں نے آٹا گوندھ کے روٹی پکائی اور ساتھ ہی انڈا بھی تل دیا کہ چلو وہ کچھ کھا لے گا، لیکن اس نے جان بوجھ کر سارا کھانا گرا دیا، اور وہ بھی فرش پر۔ اب نہ ہی میں وہ روٹی اسے دوبارہ دے سکتی تھی، نہ ہی انڈا دوسرا بنا سکتی تھی۔ مجھے شدید غصہ آ گیا، کیونکہ جہاں تک میرا خیال تھا اس نے یہ حرکت جان بوجھ کے کی تھی۔ میرے غصے میں اسے ایک زوردار تھپڑ لگا دیا۔ میرا بس نہیں چاہ رہا تھا کہ میں اس کا منہ توڑ کر ہاتھ میں دے دوں۔ وہ زور زور سے رونے لگا۔ اس کے روتے ہی مجھے اچانک سے گھبراہٹ ہونے لگی۔ ایسا نہیں تھا کہ میں اپنی نند کی باتوں پر اعتبار کرتی تھی، لیکن مجھے اپنے ہونے والے بچے سے بہت محبت تھی۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں کچھ الٹا سیدھا نہ ہو جائے، اور اسی وقت گھر کا دروازہ بجا۔ میں نے دروازہ کھولا تو میری ساس اندر آئی۔ انہوں نے حشام کو روتے دیکھا تو میری ساس گھبرا گئی اور کہنے لگیں، یہ کس کی وجہ سے رو رہا ہے، کیا ہو گیا ہے؟ میں نے ڈرتے ڈرتے اپنی ساس کو بتایا کہ میں نے اس کے کہنے پر اسے کھانا پکا کر دیا تھا اور اس نے جان بوجھ کر گرا دیا ہے۔ میرے غصے میں سے اسے تھپڑ مار دیا۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، بس اسی لیے مجھے غصہ آ گیا۔
مجھے بہت شرمندگی ہو رہی تھی۔ آج تک میں سارے گھر والوں کو منع کرتی آئی تھی کہ کوئی اس معصوم بچے پر ہاتھ نہ اٹھائے، اور آج خود اپنی طبیعت کی وجہ سے میں نے اس پر ہاتھ اٹھا دیا تھا۔ یہ سننا تھا کہ میری ساس کے پسینے چھوٹ گئے۔ کہنے لگیں کہ بہو یہ کیا غضب کر دیا تم نے، کہا بھی تھا ایسی کوئی حرکت نہ کرنا، تمہیں معلوم ہی ہے نا تم حاملہ ہو، اور ایسے میں تم نے حشام کو رلا دیا۔ خدا کا واسطہ کچھ تو اپنا خیال کرتی۔ ان کی حالت دیکھنے لائق تھی۔ انہوں نے فرزانہ کو کہا کہ جاؤ اپنی بھابھی کو لے جا کر بستر پر لٹا دو، ایسا نہ ہو کچھ الٹا سیدھا ہو جائے، اس کا شوہر تو ہمارے گلے میں آ جائے گا۔ اس نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میری بیوی کو سب معاملات سے دور رکھنا، اب میں کیا کروں گی اگر اس نے خود ہی حشام کو تھپڑ دے مارا ہے۔ میں اپنی ساس اور نند کو سمجھانا چاہتی تھی کہ ایسی کوئی بات نہیں، حشام کو تھپڑ مارنے سے مجھے کیا ہو سکتا ہے، لیکن کوئی میری بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ فرزانہ نے مجھے زبردستی لا کر کمرے میں لٹا دیا تھا۔ میں خاموشی سے لیٹی رہی۔ شام ہوئی اور شاہ زیب گھر آئے تو سب کو پریشان دیکھ کر پوچھنے لگے کہ کیا ہوا ہے۔ اماں نے ڈرتے ڈرتے انہیں بتا دیا کہ میں نے حشام کو مارا ہے، تو وہ خاموشی سے مجھے دیکھتے رہے اور کچھ نہ کہا۔ جب میری ساس ان کے کمرے سے نکل کر چلے گئے تو شاہ زیب میرے پاس آ کر بیٹھے اور کہنے لگے تمہیں حشام کو نہیں مارنا چاہیے تھا، مجھے یقین ہے اس نے جان بوجھ کر کھانا گرایا ہوگا، لیکن وہ بیچارہ بھی کیا کر سکتا ہے، نہ ہی اماں اسے کہیں آنے جانے دیتی ہیں، نہ ہی پڑھنے دیتی ہیں، کوئی اس کا دوست بھی تو نہیں بنتا، پاس پڑوس میں جاتا ہے تو لوگ اسے عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں، اور یہ سب کسی اور کی وجہ سے نہیں بلکہ ہماری اپنی اماں کی وجہ سے ہے۔ شاہ زیب سر جھکائے کہنے لگے کہ ہماری دادی پڑھی لکھی نہیں تھی، ان کے پاس دین کی تعلیمات بھی کم تھی، اسی لیے وہ ہر بات کو ایک عجیب بات سے جوڑ دیا کرتی تھی۔ ابا کو پہلے سے برین ٹیومر تھا، اسی لیے ان کے سر میں درد اٹھا کرتا تھا، لیکن میں اس بات کو پتہ نہیں کیوں دادی نے حشام کے ساتھ جوڑ دیا، اور پھر گھر میں جو بھی برا واقعہ ہوتا اسے حشام کے ساتھ جوڑ دیا جاتا۔ شاہ زیب سر جھکائے کہنے لگے کہ فرزانہ کا جو رشتہ ٹوٹا تھا وہ اس لیے ٹوٹا تھا کیونکہ ان لوگوں نے بہت زیادہ جہیز کی ڈیمانڈ کی تھی، میں اتنا زیادہ جہیز نہیں دے سکتا تھا۔ میں نے خاموشی سے ان لوگوں کو انکار کیا اور ان سے کہا کہ میرے گھر والوں کو انکار کی وجہ نہ بتائیں، میں نہیں چاہتا کہ اس بات پر میری بہن کا دل چھوٹا ہو کہ میں بھائی ہو کر اسے جہیز نہیں دے سکتا، اسی لیے وہ خاموشی سے انکار کر کے چلے گئے تھے۔ چھوٹی خالہ کی بہو کا حمل اس لیے ضائع ہوا کیونکہ وہ خود بچہ نہیں چاہتی تھی، اس کا ایک بچہ پہلے ہی 6 مہینے کا ہے، اور جب دوبارہ حمل ہوا تو اسے کسی نہ کسی طرح یہ حمل ضائع کرنا تھا۔ اس نے بڑی چالاکی سے حمل ضائع کرنے والی دوا کھائی، حشام کو خود اپنے گھر بلا کر باتوں میں لگایا اور الزام حشام پر ڈال دیا۔ مجھے یہ بات خود میرے کزن نے بتائی ہے کہ اس کی بیوی نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ اس نے مجھ سے معافی بھی مانگی، لیکن میں یہ سوچ کر خاموش ہو گیا اگر میں سب کے سامنے یہ بات کہوں گا تو خالہ کے گھر میں لڑائی جھگڑا شروع ہو جائے گا، خالہ کبھی اپنی بہو کو معاف نہیں کریں گے۔ فرزانہ کا بھی حمل ضائع ہوا تھا، لیکن اس کے پیچھے حشام نہیں تھا بلکہ وہ خود تھی۔ وہ پہلے بہت دھان پان کمزور سی ہوا کرتی تھی، اور ایسے میں جب اس نے حشام پر چیخنا چلانا شروع کیا اور اس کا بی پی شوٹ ہو گیا، اور اسی وجہ سے اس کا بچہ ضائع ہو گیا تھا۔ مجھے نہیں معلوم کہ ان لوگوں نے ہر بات کو حشام سے کیوں جوڑا، لیکن ہر دفعہ ہی کچھ ایسا ہوا کہ میں حشام کی طرفداری نہ کر سکا۔ یہ میری غلطی ہے کہ میں اپنے گھر والوں کو اس جہالت سے نہ نکال سکا۔ اماں نے یہ سرخ دھاگے نہ جانے کس اسپیڈ سے لا کر ہمیں باندھ دیے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہماری حفاظت ہو سکے گی، لیکن یہ سب سوائے جھوٹ اور دھوکے کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تم صحت مند ہو، 5 وقت کی نماز پڑھتی ہو، تلاوت کرتی ہو، تمہیں خود اس بات پر یقین ہے کہ یہ سب جھوٹ ہے، اسی لیے میری بات پر اعتبار رکھو کہ تمہیں اور تمہارے بچے کو کچھ نہیں ہوگا، خاص کر کے حشام کی وجہ سے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ حشام بیچارہ خود معصوم بچہ ہے، اس کے ہاتھ میں کسی کی قسمت کی ڈور نہیں ہے۔ مجھے شاہ زیب کی ہر بات سمجھ آ گئی تھی۔ میں نے ان سے کہا کہ فکر نہ کریں، میں بھی آئندہ حشام کا خیال رکھوں گی۔ میں سمجھ سکتی تھی کہ وہ کس قدر کرب سے گزر رہا ہے، شاید اسی لیے اس نے جان بوجھ کر کھانا گرا دیا تھا۔ فرزانہ اچانک ہی کمرے میں آئی، پتہ نہیں کب سے وہ دروازے پر کھڑی تھی۔ اس نے ساری بات سن لی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگیں بھائی آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ میرا رشتہ کیوں ٹوٹا تھا؟ میں حشام کو قصوروار مان کر اسے مارتی رہی، اپنے بچے کی موت کا ذمہ دار بھی میں نے اسے ہی مان لیا، اسے منحوس کہتی رہی۔ آپ مجھے سب کچھ بتا دیتے نا۔ شاہ زیب نے سر جھکا لیا، کہنے لگے تمہاری حالت ایسی نہیں تھی کہ میں تم سے بات کرتا، اور پھر اس کے بعد بھی میں چاہ کر بھی کچھ نہیں کہہ پایا تھا کیونکہ تم طلاق یافتہ ہو گئی تھی اور پوری طرح ٹوٹ چکی تھی، اسی لیے میں تمہارے ساتھ ماضی کی باتوں کو نہیں دہرانا چاہتا تھا۔ فرزانہ بھی شاہ زیب کی باتوں کو سمجھ گئی تھی، اس نے آواز دے کر حشام کو بلا لیا اور اسے سینے سے لگا کر معافی مانگنے لگی۔ میں نے بھی حشام کو پیار کیا اور اسے کہا میں خود اس کا اسکول میں داخلہ کرواؤں گی، اس کی دوست بنواؤں گی، اسے باہر نکلنے کی اجازت دلواؤں گی اور دیکھنا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ سن کر وہ خوشی سے ناچنے لگا تھا۔ اس کی یہ معصومیت دیکھ کر میں، فرزانہ اور شاہ زیب تینوں ہی ہنس پڑے تھے۔ بس اب اماں کو منانا تھا، انہیں سمجھانا تھا کہ یہ سب باتیں سوائے جاہلیت کے اور کچھ بھی نہیں ہیں۔ ہمارے دین میں ان سب باتوں کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ کوئی انسان کسی دوسرے کے لیے منحوس نہیں ہو سکتا، ہر کسی کی اپنی تقدیر، اپنی قسمت ہے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اتنے سال شاہ زیب کو خاموش رہنا چاہیے تھا؟
کیا انہیں اپنے بھائی کے حق میں آواز نہیں اٹھانی چاہیے تھی؟ میرا ماننا ہے کہ اتنے سالوں تک حشام کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اس میں کہیں نہ کہیں شاذب کا بھی قصور ہے، کیونکہ میرے سسر کے مرنے کے بعد وہی بڑے بھائی تھے اور حشام کے لیے باپ کی جگہ تھے۔ اگر وہ پہلے ہی دن حشام کا سہارا بنتے تو شاید یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ اس کے حوالے سے ایسی من گھڑت سوچ لوگوں کے دلوں میں جگہ نہ پاتی اور اس کا مستقبل اتنا زیادہ خراب نہ ہوتا جتنا کہ شاذب کے ساتھ نہ دینے کی وجہ سے ہو گیا تھا۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔